گوشت کے ساتھ کدو شامل کر لیں، گوشت کے ساتھ آپ ٹنڈے شامل کر لیں۔ خاص طور پر پہلے زمانے کے اندر اگر گوشت کا استعمال کیا بھی جاتا تھا، اور حکما کہتے ہیں ضرور استعمال کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہے، صحابہ نے پسند کیا ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آقا علیہ السلام دستی کا گوشت یعنی شولڈر کا گوشت جو ہے وہ پسند فرمایا کرتے تھے، تو وہ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تو گویا کہ ہمیں یہ بتلایا گیا کہ ہم استعمال ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ اس کی مزاج کو معتدل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سبزی شامل کر دیں۔ گوشت کے ساتھ کدو شامل کر لیں، گوشت کے ساتھ آپ جو ہے وہ ٹنڈے شامل کر لیں۔ اسی طریقے سے مختلف، اور ہفتے میں کم سے کم جو ہے آپ کو 4 دن جو ہے وہ سبزی ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ اس سے متعلق پھر آگے میں انشاءاللہ دالوں سے متعلق بھی ذکر کروں گا کہ دالیں ہمیں کون سی کیسے استعمال کرنی چاہیے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ سمجھنا ضروری ہے، اگر آپ 35 ابو ہیں تو آپ کو خاص طور پر اب اپنے کولیسٹرول لیول، یورپ کے اندر آپ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، ان کی رپورٹ آئے گی تو وہ کہیں گے کہ یار ہمارا کولیسٹرول لیول جو ہے ٹھیک ہے، وہ نہیں تو وہ یہی کہیں گے بھائی آپ کا انسولین لیول جو ہے، شوگر لیول وہ بھی بارڈر لائن پر ہے، اور کولیسٹرول لیول وہ بھی بارڈر لائن پر ہے۔ اور وہ کیوں بھائی؟ بلڈ پریشر کی شکایت ہے، پتہ نہیں کیا، ہر وقت سر میں درد رہ رہا ہے، اور چکر آ رہے ہیں، گردن میں درد ہو رہا ہے، جسم بھاری ہو رہا ہے، یہ سب علامات جو ہے یہ گوشت کی زیادتی کی وجہ سے۔ اور اگر آپ گوشت استعمال بھی کرتے ہیں تو آپ شوربے والا بنائیں، شوربے والا کھانا بنائیں۔ اور یورپ میں نہ تو بڑے کھانے سے طبیعت ہوتی ہے، شوربے والا جو ہے کھانا، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھرید پسند فرمایا کرتے تھے، یعنی روٹی توڑ کر اس کے اندر ڈال کر اس کو خوب اچھی طریقے سے کر کے خود بھی یعنی کہ صحابہ اس طریقے سے کھاتے تھے، اور یہی پسندیدہ عمل ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اب کہاں ہے یہ؟ شاذ و نادر۔ اب تو کوئی بزرگ ہی ہو گئے، لیکن اب بزرگوں کو بھی جو ہے نا وہ کڑھائیوں کے چسکے ہو گئے، اور وہ بھی اب وہ کہتے ہیں کہ بھنے ہوئے کھانے ہونے چاہیے۔ اب شوربے والے کھانوں کا وہ جو ہے وہ رواج ہی ختم ہو چکا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، کہیں باہر کھانا ہو تو پہلے گرل میں بھی گوشت چل رہا ہے، اور اس کے بعد کھانے میں بھی گوشت چل رہا ہے، اور اتنا گوشت کھا کے اور پھر اوپر سے کیا کریں گے؟ ماشاءاللہ زبردست کولڈ ڈرنک پیئیں گے، کہیں گے بس ابھی ڈکار آ گئی، بولا کھانا ہضم ہو گیا۔ وہ بھائی ہضم نہیں ہو گیا، تباہ کر دیا اپنے آپ کو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا بات ہے، اب طبیعت حکیم صاحب کوئی ایسا نسخہ بتائیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، اب جو ہے وہ اس کے بعد سے جو ہے نا معدے پر بوجھ ہونا شروع ہوا ہے، اب وہ خاص طور پر جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو گیا، بلڈ پریشر کی زیادتی ہوگی۔ تو آپ کو اپنا یہ سوچنا چاہیے، جس طرح پچھلے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ کے پاس جو اللہ نے یہ آپ کو ایک بیگ دیا ہے، یہ آپ کا جو بطن ہے، آپ کا پیٹ شریف جو ہے نا، اس پیٹ شریف کے اندر جو ہے آپ کوئی شریف غذائیں ڈالیں، اور اس کو کوئی موازنہ رکھیں، یعنی کہ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ نے صبح کے دوپہر کے وقت میں لنچ میں آپ نے گوشت کھایا ہے تو رات کو آپ نے گوشت نہیں کھانا ہے، پھر آپ کو رات کو سبزی کا استعمال کرنا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے دن میں بھی گوشت کھا رہے ہیں، رات کو بھی گوشت کھا رہے ہیں، صبح کھانے سے پہلے بھی گرل یعنی کہ اسٹارٹر میں بھی گوشت چل رہا ہے، اور پھر جو ہے کھانے میں بھی گوشت چل رہا ہے۔ تو اس چیز میں ذرا احتیاط رکھیں۔ اگر احتیاط کریں گے تو یہ جان آپ کی ہے، آپ صحت مند رہیں گے۔ ہم تو صرف بتلا سکتے ہیں اور آپ کو آگاہ کر سکتے ہیں، باقی کرنا آپ نے اپنی صحت کا خیال ہے۔ اگر نہیں تو ٹھیک ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس فون کر کے جی پی کو تنگ کرتے رہیں، اور اس سے اپائنٹمنٹس بک کرتے رہیں، اور وہ کہیں کہ بھائی ابھی تو نہیں، اگلے ویک نہیں 2 ویک آپ کہیں گے بھائی ابھی میری تو طبیعت خراب ہے، ابھی مجھے اپائنٹمنٹس نہیں مل رہی، ابھی میرے جوڑوں میں درد۔ اچھا مزے کی بات ایک اور بتاؤں کہ وہ لوگ جن کے پاؤں میں سوجن بہت زیادہ ہے، جب سوجن بہت زیادہ ہو جائے، اور اسی طرح جوڑوں میں سوجن بہت زیادہ ہو جائے، یورک ایسڈ کی وجہ سے گاؤٹ کی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں جو گاؤٹ کے مریض ہیں جو اس وقت سن رہے ہیں، تو وہ لال میٹ کا استعمال نہیں کرتے، اور انہوں نے پہلے بہت استعمال کیا۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو ماشاءاللہ ہفتے میں 4 دن 5 دن جو ہم لگاتار میٹ ہی کھاتے ہیں اور میٹ ہی کھا رہے ہیں۔ اچھا بعض جگہوں میں یہ صورتحال ہے کہ میٹ بالکل استعمال نہیں کرتے، یہ بھی غلط ہے۔ میٹ، لال میٹ استعمال کریں، اللہ کی نعمت ہے، فریش استعمال کریں، فروزن نہ استعمال کریں۔ آپ لائیں اور اس کا استعمال کریں۔ کوشش یہ کریں سب سے بہترین شوربے والے کھانے بنائیں، شوربے والے کھانے صحت کے لیے بھی مضر ہیں، اور صحت کے لیے بھی مفید ہیں، اور جو ہے آپ کے معدے کے لیے بھی ظاہری بات ہے آسانی ہے، زود ہضم ہے، اور آپ کے آنتوں کے لیے، آپ کے جگر کے لیے، اس کو آپ ظاہری بات ہے آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، آپ میٹ لے رہے ہیں، آپ لیمب اچھا لے رہے ہیں، اچھے قسم کا لیمب لے رہے ہیں، کیوں کہ آپ اچھی غذا آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔
لیکن جب اچھی غذا کا آپ نے اس کو وہاں پر تل کر یا آپ نے اس کو گرل کر کے جو ہے وہ کچا اچھا مزے کی بات ہے کہ میں خود بھی حیران ہوتا ہوں، بس اوقات لوگ باربیکیو کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، جیسے آج کل پچھلے دنوں بڑا اچھا ویدر تھا، لوگ باربیکیو کے نام پر جو ہے کچے گوشت کھا رہے ہوتے ہیں۔ میں خود بھی حیران ہوتا ہوں کہ یار جو آپ کے دانت سے بوٹی نہیں چبائی جاتی وہ آپ میدے پہ کیسے منتقل کر رہے ہیں؟ بھائی کوشش یہ کریں کہ جب آپ نے کھانی ہے تو کوشش کریں کہ صحیح پکی ہوئی چیز کھائیں، خاص طور پر گوشت کے معاملے کے اندر بالکل اپنے میدے کے ساتھ جو ہے وہ آپ زیادتی نہ کریں، کیونکہ میدا پتھر جو ہے دانت جو ہے وہ پتھر کے اور آپ کے میدا جو ہے وہ گوشت کا ہے۔ اب آپ اس پر بوجھ ڈالتے ہیں، جب اضافی بوجھ ڈالتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے میدے کے اندر تیزابیت بڑھ جاتی ہے، تیزابیت کیوں بڑھتی ہے؟ ظاہری بات ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے معدے کے ساتھ جو ہے وہاں ایک ہمیں پتا دیا ہے، پتے کا کام یہی کھانے کو ہضم کرنا، اور وہ ماشاءاللہ کھانے کو ہضم اسی وقت کرتا ہے کہ جب جو ہے وہ اس پر بوجھ یعنی کہ معدے پر بوجھ نہ ہو۔ اب معدے پر جب بوجھ ہوتا ہے تو پتا پھر اپنا کام کرتا ہے، تیزاب گراتا ہے، جب تیزاب گراتا ہے تو پھر وہ پھر بھی کھانا ہضم نہیں ہوتا، پھر اور تیزاب گراتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں سینے میں جلن، ہارٹ برننگ ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ گوشت کا استعمال کرنا صحت کے لیے مضر ہے، چاہے وہ چکن کا استعمال کریں چاہے وہ میٹ کا استعمال کریں، لیکن کوشش کریں کہ ہفتے میں روٹین بنائیں، گھر کا مینیو بنا لیں، جو ہے آپ نے ہفتے میں اتنے دن، خاص طور پر گھروں میں کالز بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ کالز کو بھی ہم شامل کریں گے، لیکن گھروں کے اندر خواتین کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے کہ آج کیا بنائیں، آج کیا کھائیں گے، آج یہ بنایا مون خراب ہے۔ گھر میں خواتین کے لیے بھی یہ آسانی پیدا کریں، اپنی ماؤں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کہ ان کے لیے خاص طور پر مینیو بنا دیں، مینیو بنا لیں اور مینیو بتا دیں کہ ہم آج کے دن یہ پکے گا، یہ کھائیں گے،